بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں اے ستارہ شب زندگی، قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ آیا تھا اور یہ تو وہی جانتی تھی کہ 7 دن اس نے کیسے گزارے تھے۔ ہر آہٹ پر اس کا گمان کر کے چونکی تھی اور اس کے بارے میں جانے کیا کچھ سوچ ڈالا تھا، جبکہ اس کے برعکس عاطف علی کا وہی انداز تھا، خالص پیشہ ورانہ۔ جی تو کیا سوچا آپ نے؟ بہت کچھ، وہ بے اختیار کہہ گئی۔ اچھا، وہ اس خیال سے خوش ہوا کہ شاید وہ قائل ہو کر پالیسی لینے پر آمادہ ہو گئی ہو۔ مجھے یقین تھا آپ ضرور قائل ہو جائیں گی کیونکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو 1 منٹ، وہ اسے ٹوک کر دراز کھول کر اس میں مصروف ہو گئی، پھر اپنے سامنے فائل کھولتے ہوئے بولی، آپ پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا، میں ذرا او نو نیور مائنڈ، آپ اطمینان سے اپنا کام کر لیں، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ اس نے یوں چیئر کی بیک سے ٹیک لگائی جیسے اگر وہ شام تک مصروف رہی تو شام تک بیٹھا رہے گا۔ تھینک یو، وہ ذرا سا مسکرائی، پھر صفحات الٹتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ آفس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ کب سے اسٹیٹ لائف سے وابستہ ہیں؟ قدر توقف سے اس نے یوں ہی خود کو مصروف رکھ کر پوچھا۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف 3 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ جاب کیا ہے آپ کی؟ یہی جو کرتا پھر رہا ہوں، یعنی آپ جیسے بڑے لوگوں کو پالیسی لینے پر آمادہ کرنا۔ اب تک کتنے لوگ پالیسی لے چکے ہیں؟ وہ نوز سرسری انداز میں بول رہی تھی۔ ایک بھی نہیں، اس نے حد درجہ مایوسی سے کہا۔ کیوں؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تب ہی چوکیدار چائے لے آیا تھا۔ اس نے کپ اٹھا کے اس کے سامنے رکھا، پھر اپنا کپ اٹھا کر ایک سپ لینے کے بعد پوچھنے لگی، آپ وہاں تنخواہ دار ملازم ہیں یا کمیشن پر؟ معاف کیجیے گا، میں ذاتی سوال پوچھ گئی ہوں۔ نیور مائنڈ، میں تنخواہ دار ملازم نہیں ہوں، پالیسی فروخت کرنے کے عوض کمیشن۔ پھر تو اب تک آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، بلکہ الٹا آپ کی جیب سے خرچ ہو رہا ہوگا۔ جی، یہ تو کوئی جاب نہ ہوئی۔ یا آپ مطمئن ہیں اس سے؟ وہ جیسے چائے کے دوران کوئی ہلکا پھلکا موضوع لے بیٹھی تھی، اس کا انداز ایسا ہی تھا۔ نہیں، مطمئن تو نہیں ہوں، لیکن کچھ نہ کرنے سے کچھ کرتے رہنا بہتر ہے۔ ویسے اور کئی جگہوں پر بھی اپلائی کر رکھا ہے میں نے، جب کہیں بات بن گئی۔ یہ آخر میں اس نے کندھے اچکائے تھے۔ کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ M.Com؟ پھر تو آپ کو کسی بینک میں ہونا چاہیے۔ یا انٹرکام کی بزر سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایکسکیوز می کہہ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور دوسری طرف کی بات سن کر کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا، پھر اسے دیکھ کر اٹھتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، میری میٹنگ ہے، آپ پھر کسی دن۔ اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی تو بہت مایوس سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک دم پر بریف کیس اس کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، آپ فارم تو لے لیں۔ سوری، مجھے پالیسی نہیں لینی۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو ہماری فرم میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں کسی دن نہیں بلکہ یہ کہوں گی کہ کل ہی اپنے ڈاکومنٹس لے آئیے گا۔ اس نے بہت سادہ سے انداز میں کہا، پھر بھی وہ افسردگی سے مسکرایا۔ آپ مجھ پر رحم کھا رہی ہیں؟ بالکل نہیں، آپ کی قوت برداشت کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو آفر کر رہی ہوں، اور یہ ایک اچھی آفر ہے۔ اوکے، کل ملاقات ہوگی۔ ویسے کچھ کہنے کے موقع دیے بغیر بہت اجرت کا مظاہرہ کرتی ہوئی اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی تھی، اور اس نے یہ آفر اسے اپنے دل سے مجبور ہو کر کی تھی، ورنہ وہ کوئی ایسا مردم شناس نہیں تھی، نہ ہی چہرہ شناس جو اس کے چہرے پر لکھے مسائل دیکھ کر یہ سمجھ لیتی کہ وہ ہر صورت اس کی آفر قبول کرے گا۔ اس کے برعکس اسے ایک دھڑکا سا لگ گیا تھا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر شاید وہ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پالیسی لینے سے منع کر چکی تھی، ورنہ اس سلسلے میں اس کی کل آمد ہو سکتی تھی۔ شام میں سنی کے ساتھ لان میں بال سے کھیلتے ہوئے وہ مسلسل اپنی غلطی پر افسوس کے ساتھ پچھتا بھی رہی تھی کہ زارا کے آنے سے کچھ دیر کو اس کا دھیان بٹ گیا۔ تم نے کیا خود کو آفس اور گھر تک محدود کر لیا ہے؟ زارا نے آتے ہی ٹوکا تھا۔ نہیں یار، اصل میں ممی ڈیڈی نہیں ہے نا، تو میں کچھ پابند سی ہو گئی ہوں، اس نے سنی کی طرح بال اچھالتے ہوئے کہا۔ آپ ہی تو ہیں تمہارے پاس، انہوں نے ہی تو پابند کیا ہے مجھے، کہتی ہیں آفس سے سیدھی گھر آؤ،
वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। वो भी क्या करें, सारा दिन अकेली बोर हो जाती हैं। खैर तुम सुनाओ, तुम्हारे भैया की शादी तय हो गई? हाँ, सितंबर की 12 तारीख तय हुई है और मैं तुम्हें ख़ास तौर पर यही बताने आई थी। तैयारी कर रखो, ज़्यादा दिन नहीं है। और हाँ, शादी में तुम्हें पूरा एक हफ्ते मेरे घर रहना है, जैसे मैं आप ही की शादी में आई थी, समझी? अरे हफ्ता क्या, महीना रहूँगी। मम्मी डैडी को तो आने दो। वो अब इसे अंदर चलने का इशारा करते हुए बोली, कब तक आ जाएंगे अंकल और आंटी? ज़ारा ने इसके साथ चलते हुए पूछा तो इसने पहले सनी को पुकार के चलने को कहा, फिर इससे बोली, अगले हफ्ते आ रहे हैं। अंकल की तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर हैं। रात फ़ोन पर बात हुई थी इनसे, उन्होंने ही अपने आने का बताया है। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय का क्या आऊँ? वैसे लाउंज में छोड़ कर आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वापस आई तो इसके साथ बैठते हुए पूछने लगी, सुनो, तुम्हें फराज याद है? फराज समदानी, जो यूनिवर्सिटी में हमारे साथ था। ज़ारा ने फ़ौरन कहा तो इस बात में सर हिलाती हुई बोली, हाँ वही, कुछ दिन पहले इसका फ़ोन आया था मेरे पास। अच्छा, क्या कह रहा था? ज़ारा ने इश्तियार ज़ाहिर किया। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। पहले कहने लगा कि इसे एक अशद ज़रूरत के तहत तुम्हें फ़ोन किया है। मैंने ज़रूरत पूछी तो बोला तुम्हारे पास आ जाता हूँ। इसके बाद मैं सारा दिन इंतज़ार करती रही, आया ही नहीं और फ़ोन भी नहीं किया। और तुम अभी तक इंतज़ार कर रही हो? ज़ारा ने इसका मजाक उड़ाया तो चिढ़ कर बोली, जी नहीं, मैंने सिर्फ इसी दिन इसका इंतज़ार किया था, और वो भी इसलिए कि इसने आने के लिए कहा था। और अभी भी मुझे अचानक इसका ख्याल आ गया, वरना याद भी नहीं था। कम ऑन यार, मैंने ये तो यूं ही मजाक में कह दिया और तुम सीरियस हो गई। मैं क्या तुम्हें जानती नहीं? तुम इंतज़ार करने के लिए नहीं, करवाने के लिए पैदा हुई हो। ज़ारा ने इसके गले में बाजू डालते हुए कहा तो बस इसे देख कर रह गई, वरना हमेशा ऐसी बातों पर गर्दन अकड़ाया लिया करती थी। इसके ऑफिस से निकलते ही वो इसके ऑफ़र पर गौर करने लगा था, जो इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का नहीं थी, क्योंकि गुज़िश्ता 3 महीनों में वो इंश्योरेंस के सिलसिले में जिन जिन लोगों के पास गया था, वहाँ से नाकाम होकर यही सोचता था कि शायद किसी दिन ऐसे ही किसी बड़े आदमी के पास इसके लिए वैकेंसी निकल आए। एक दो जगहों पर इसने दबे लफ्ज़ों में खुद से कहा भी था, लेकिन बात नहीं बनी थी, जिससे वो बस थोड़ी देर को मायूस हुआ था, क्योंकि वो किस्मत पर यकीन रखता था। जिस काम का जो वक्त मुकर्रर किया गया है, इसी वक्त पर होना है। इंसान का काम कोशिश करते रहना है। अम्मा से भी वो यही कहता था कि जब तक इसकी किस्मत में ख्वारी लिखी है, वो यूं ही ख्वार होता रहेगा। और मेरी किस्मत में ख्वारी यहीं तक थी। इसने घर की दहलीज पार करने से पहले खुद से कहा था। फिर अंदर आते ही ब्रीफकेस एक तरफ उछाल कर चिल्लाने लगा, अम्मा, ये किस्मत मेहरबान हो गई। सच भैया, कितने पैसे मिलेंगे आपको? भैया ने खुश होकर पूछा तो एकदम संजीदा हो गया। किस बात के? किस बात के? किस लिए, क्या मतलब? आप ही ने तो कहा है कि एक पॉलिसी। अरे पॉलिसी वॉलिसी को छोड़ो, मुझे नौकरी मिल गई है, एक अच्छी फर्म में, जहाँ हर महीने तनख्वाह मिलेगी। आखिरी जुमला इसने अम्मा को देख कर कहा तो दुपट्टा फैलाकर बोली, अल्लाह तेरा शुक्र है। बस अम्मा, आपकी दुआएं काम आ गईं। वो बरामदे में बिछे तख्त पर ढह गया। सिर्फ अम्मा की? भैया ने शरारत से कहा तो समझ कर भी अनजान बन गया। तुम्हारी भी? वो अपनी बात थोड़ी कर रही हूँ। फिर वो मजीद अनजान बना। उफ, कैसे अनजान बन रहे हैं। ठीक है, मैं भी हर किसी ने यह खुशखबरी सुनाने नहीं जाऊंगी। भैया रूठ कर जाने लगी तो इसने झपट कर इसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठाते हुए बोला, तुम तो बिल्कुल पागल हो। बिल्कुल, अब अम्मा के सामने मैं क्या कहूँ? जनाब, अम्मा को तो जैसे पता ही नहीं है, सब जानती हैं। ये भी कि इस रोज़ आप इन्हें आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। हैं? इसने सटपटा कर अपने पीछे अम्मा को देखा और इन्हें मुतवज्जा ना पाकर भैया को घूरते हुए पूछने लगा, अम्मा को किसने बताया? मुझे क्या पता, आप पूछ लें अम्मा से, मैंने नहीं बताया। अच्छा जाओ, खाना निकालो, भूख लग रही है। वो भैया को धकेल कर उठ खड़ा हुआ। फिर खाने के बाद वो कुछ देर आराम की गर्ज से लेटा तो सो गया। शायद एक बड़ा मसला हल हो जाएगा, इत्मीनान था, जब ही गहरी और पुरसुकून नींद आई थी। शाम में भैया ने उठाया तो वो यही समझा कि सुबह हो गई है। हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। अरे मुझे तो आज ऑफिस जाना है। क्या मतलब, आपकी नाइट ड्यूटी है क्या? भैया ने सीधे साधे अंदाज में पूछा। नाइट?
اس نے دروازے سے باہر نظر ڈالی، پھر دوبارہ پلنگ پر گرتے ہوئے بولا، لا حول ولا۔ میں سمجھا صبح ہو گئی۔ صبح یعنی سحر؟ بھیا نے شرارت سے کہا تو بے ساختہ مسکرایا، پھر پوچھنے لگا، تم گئی تھی سحر کے پاس؟ اماں نے جانے ہی نہیں دیا، کہنے لگی میرے ساتھ چلنا، وہ پتہ نہیں کب جائیں گی۔ بھیا آپ لے چلیں نا، ایمان سے بہت دل چاہ رہا ہے ان سے ملنے کو۔ بھیا اس کے پاس بیٹھ کر لجاجت سے بولی، میں تو لے جانے کو تیار ہوں، لیکن اماں نے جو منع کر دیا ہے، وہ تو میرے اکیلے جانے کو منع کیا ہے، آپ کے ساتھ تھوڑی ہی کچھ کہیں گی، پوچھ آؤں ان سے؟ ہاں لیکن میرا نام نہیں لینا، اس نے حامی بھر کر تنبیہ کی تھی۔ آپ ہی کا نام لوں گی، کہوں گی کہ آپ کو انوار چچا سے کوئی کام ہے۔ بھیا کہتی ہوئی بھاگ گئی تو اس نے بھی تیار ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی، کیونکہ جانتا تھا کام کا سن کر اماں منع نہیں کریں گی۔ انور چچا سے اس کے ابا کی رشتہ داری تو دور پرے کی تھی، لیکن دوستوں میں وہ سر فہرست تھے۔ دوسرے اور رشتہ داروں کی نسبت ان کا گھر بھی قریب تھا، اس لیے ان کے ہاں آنا جانا بھی بہت زیادہ تھا۔ باقی زندگی میں تو انوار چچا تقریباً روز ہی آتے تھے، اور ابا کے بعد یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی گئی، یعنی روزانہ کے بجائے ہر تیسرے دن، پھر ایک ہفتے بعد، اور اب تو وہ آتے بھی تھے تو کھڑے کھڑے سب کی خیر خیریت پوچھ کر چلے جاتے، لیکن ان کی محبت اور خلوص میں کمی نہیں آئی تھی۔ بس بیچارے اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور تھے، جنہیں ان کا یہاں آنا پسند نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ان لوگوں کے جانے سے خوش ہوتی تھی۔ عجیب روکھا پھیکا سا رویہ ہوتا تھا ان کا، جسے وہ اور بھیا بھی صرف سیر کی خاطر برداشت کر رہے تھے، ورنہ کبھی بھولے سے بھی ان کے گھر کا رخ نہ کرتے۔ اس وقت بھی وہ سحر کی خاطر ہی آئے تھے، اور آج کا دن ان کے لیے بڑا مبارک تھا۔ قسمت ساتھ دے رہی تھی، اس کی خواہش کے مطابق گیٹ سحر نے کھولا تھا۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ کاش میں کچھ اور مانگ لیتا، اس نے سحر کو دیکھتے ہی خوش ہو کر کہا، تو اس کا مطلب سمجھ کر ذرا سا مسکرائی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کوئی مطلب نہیں، چلو تم اندر چلو۔ وہ بھیا کو آگے دھکیل کر سحر کی طرف متوجہ ہوا تو جلدی سے بولی، آپ بھی چلیں نا۔ کہاں؟ وہ شرارت سے مسکرایا، اندر، ابو کے پاس۔ چلا جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ پتہ ہے تمام راستہ یہی دعا کرتا آیا ہوں کہ پہلے تم سے ملاقات ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ تمہاری امی پکار لیں، سن لو کہ میں کل سے آفس جوائن کر رہا ہوں، باقی تفصیلات بعد میں بتاؤں گا۔ آفس؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آفس؟ جاب مل گئی ہے مجھے ایک اچھی فرم میں، اس نے بتایا تو وہ خوش ہو گئی۔ سچ؟ تبھی اندر سے اس کی امی نے پکارا تو گھبرا کر بھاگ گئی، اور اس کا دل چاہا یہیں سے واپس لوٹ جائے، لیکن بھیا اندر تھی، مجبوراً اسے بھی جانا پڑا۔ السلام علیکم چچا جان۔ جیتے رہو میاں، خوش رہو، بڑے دنوں بعد آئے، انوار چچا نے ہمیشہ کی طرح بہت محبت سے دعائیں دے کر کہا، تو اس سے پہلے کہ ان کی بیگم بول پڑے کہ ابھی پرسوں ہی تو آیا تھا۔ اس سفید جھوٹ پر بھیا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ اس نے اشارے سے منع کر دیا، اور انوار چچا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، بس چچا جان، وقت ہی نہیں ملتا، آج اتفاق سے جلدی گھر آ گیا تو دیکھیں آپ کے پاس بھی آ گیا ہوں۔ اماں کیسی ہیں تمہاری؟ ٹھیک ہیں، سلام کہہ رہی تھی آپ کو، اور چچی جان آپ کو بھی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ انوار چچا نے دوسری بار غالباً بیگم کی طرف سے جواب دیا تھا، پھر پوچھنے لگے، کام کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ بھیا کو جاب مل گئی ہے چچا جان۔ اس سے پہلے بھیا بول پڑی، اچھا مبارک ہو، کہاں ملی ہے؟ انوار چچا پوری تفصیل پوچھنے بیٹھ گئے۔ وہ انہیں جواب دینے کے ساتھ چچی کے تاثرات دیکھتا جا رہا تھا، جو اس کے لیے خاصے مایوس کن تھے، گویا انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، یا پھر جیسے ہی سحر چائے لے کر آئی وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ اب پتہ نہیں انہیں کوئی کام یاد آ گیا تھا، یا ان کے لیے چائے آنے پر ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ اسے بہرحال بہت برا لگا، اور چائے پینے کو دل ہی نہیں چاہا۔ بس انوار چچا کی محبت تھی جو مجبور کر دیتی تھی۔ چائے کے بعد وہ کھانے پر رکنے پر بھی اصرار کرنے لگے تھے، لیکن وہ اماں کے اکیلے ہونے کا بہانہ کر کے اٹھ گیا تھا۔ کتنی بد اخلاق ہیں چچی، اور بد دماغ بھی۔ حسب سابق باہر آتے ہی بھیا بولنا شروع ہو گئی تھی، انوار چچا کوئی اتنے امیر کبیر نہیں ہیں، اگر بنگلے گاڑی والے ہوتے تب تو چچی باہر سے ہی لوٹا دیتی۔ بس بھیا، اب آپ کی جاب لگ گئی ہے نا، تو پہلی فرصت میں سحر آپ ہی کو لانے کا سوچیں، اور جب ہمارے گھر آ جائیں گی تب میں بھی چچی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گی
चाय तक नहीं पूछूंगी। बताएं भला ये कोई बात है? इतना भी नहीं सोचती कि इनकी बेटी को आखिर हमारे घर आना है। वो खामोशी से सुनता रहा था। टोका यूं नहीं कि जानता था जो कुछ वो कह रही है इस पर अमल कभी नहीं कर सकेगी, और वो खुद को इसे भी चची का रवैया खासा घना गुजरता था, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचता था कि वो ऐसी क्यों है, या ये कि वो सिर्फ इन्हीं के साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं, या दूसरे लोगों के साथ भी इनका रवैया ऐसा ही है, वगैरह वगैरह। और ना कभी इसने सहर पर जताया था। कभी वो अपने आप ही माफ़ी मांगती तो इसे भी टोक देता था। कभी हंस कर कहता, जब मैं बुरा नहीं मानता तो तुम क्यों परेशान होती हो? कभी बुरा मान भी सकते हैं। वो ऐसे किसी लम्हे से खाइफ थी। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं तुमसे खफा हो जाऊंगा। कभी नहीं। तुमसे खफा होने का तस्वुर मेरे लिए मौत से बढ़कर है, इसने कहा था। और ये बात इसने महज इसका दिल रखने के लिए यूं ही नहीं कह दी थी। वो वाकई से बेपनाह मोहब्बत करता था और इसके लिए बहुत कुछ करना चाहता था, यानी इसे बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। और गो के शहर के साथ इसकी निस्बत अब्बा की ज़िंदगी में अनवार चचा की ख्वाहिश पर तय हुई थी, और इस पर चची ने भी कोई इतराज़ नहीं किया था। अभी अभी वो इस रिश्ते के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी, फिर भी वो जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहता था। और शादी करने के लिए जाहिर है पहले इसे अपनी पोजीशन मुस्तहकम करनी थी। इस कोशिश में 3 महीने तो वो ख्वार ही हुआ था, और अब सुबह जहाँ इसे जाना था वहाँ इसके ख्याल में वो अपनी मेहनत से जल्द कोई अच्छी पोस्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा।